عبد الملک جس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے چین سے اور اب پاکستان واپس آئے ہیں، انہوں نے شربت کا یہ ٹھیلا لگایا ہے اور تربوز کا شربت بیچ رہے ہیں۔ 6 مہینے جاب لیس رہا، کسی نے میں نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی جاب ہے یا نہیں ہے، بچے ان کا کیا ہو رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ناظرین، آج کل کراچی کے ایک نوجوان جس کا نام عبد الملک ہے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لے رکھی ہے، وہ بھی چین سے۔ آج ہم عبد الملک کے پاس موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بڑی ان کی امیدیں ہوں گی، بڑے ان کے خواب ہوں گے کہ انہوں نے سکولنگ امارات سے حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم بیجنگ چین سے حاصل کی اور اس کے بعد اب یہ پاکستان آئے ہیں اور یہ تربوز کا شربت بیچ رہے ہیں۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ میرے جو پاسٹ ایکسپیرینسز تھے، جو جتنا میں نے کچھ ایکسپیرینس کیا، وہ اللہ نے ایک واسطہ بنایا تھا مجھے یہاں تک پہنچنے کا۔ شاید میں کہیں جاب کرتا تو میں شاید وہیں کا رہتا، تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے اس کام پہ، اور الحمدللہ اپنے ایجوکیشن پہ بھی بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم سکولنگ کہاں سے حاصل؟ میری آئی واز بورن ان دبئی، میں پیدائش دبئی کی ہے، ہمارے فادر گئے تھے 1975 میں دبئی، تب سے وہیں پہ ہیں، تو ہماری اسکولنگ ہماری ایجوکیشن ساری وہیں سے تھی۔ پھر وہاں سے مجھے پیشن تھا ایئر کرافٹ کا، ایئرپلینس کا اور ایویشن ٹیکنالوجی کا، وہ پیشن لے کے میں بیجنگ کیا سب سے بیسٹ یونیورسٹی میں۔ تو میں یہی سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپنے ملک میں سرو کرنا ہے، ہماری سوسائٹی کو بیٹر بنانا ہے۔ میرا سب سے پہلا ایم جو ہے، میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے، خواجہ سرا کمیونٹی اپلفٹ کروں گا، اس کمیونٹی کے لیے کچھ کروں گا تاکہ ان کی جو ہے زندگی بہتر ہو سکے۔ کیا جاب آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملی؟ کیا آپ کی اپنی ذاتی آبزرویشن کیا ہے کہ پاکستان میں اچھی جاب حاصل کرنا سفارش کے لیے ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ سر سب لک کی بات ہے، اگر آپ تھوڑے سے لکی ہیں، باقی الحمدللہ پاکستانی بہت محنتی قوم ہے اور بہت عقل مند ہوشیار قوم ہے، انٹیلیجنٹ قوم ہے، تو میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ مطلب سفارش نہیں تھی یا مجھے کسی نے بیک اپ، آئی ڈونٹ نو، میری سٹوری یہی تھی کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچانا تھا، میں یہاں پہنچ گیا۔ فیملی آپ کی یا آپ کے جو دوست ہیں وہ سیٹسفائی ہیں آپ سے، یا آپ کو کہتے ہیں کہ چھوڑو یار عبد الملک، چلو باہر کہیں یا کوئی جاب کرو؟ ہمارے جو سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے نا کہ بندے نے اتنی ایجوکیشن لے لی، اتنی ہائی، اب آپ کا بیٹا ٹھیلا لگاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ میں 6 مہینے جاب لیس رہا، تو مطلب مجھے کسی نے میں نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی کیا ہاں جاب ہے یا نہیں ہے، اور بچے ان کا کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ آپ کو پہلے ڈسکریج کرتے تھے، ان کا فیڈ بیک کیسا ہے؟ اب مجھے ہمارے خاندان کے ایسے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں جن کو میں شاید جانتا بھی نہیں، پہچانتا نہیں۔ مجھے واٹس ایپ پہ اتنے میسیج آ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو، میں آپ کا وہ فلانا فلانا۔ میرا سارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ مجھ پہ فخر کر رہا ہے۔ اب لاسٹ پر پاکستان کے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی وہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، مقصد ہوتا ہے اچھی نوکری، اچھی جاب۔ آپ انہیں کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ہائر سے ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، اور لیکن مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مجھے سارے کامنٹس میں یہی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں باہر کیوں نہیں اپلائی کرتے۔ مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، کیسے اپروچ کرنا ہے، میرے پاس سارے ریسورسز ہیں، لیکن میرا ایم تھا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یار اگر ہم سارے ہی باہر چلے جائیں تو مطلب یہ ملک کس کے لیے ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ بیسٹ سے بیسٹ ایجوکیشن، آپ ہائر سے ہائر ایجوکیشن لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے ملک آئیں، ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے۔ مطلب ہماری سوچ سے، مجھ سے ہوگا، آپ سے ہوگا، ہم سب سے ہوگا۔ ہم لائیں گے جو چینجز لانی ہے، مطلب ہمارے 100 سال بعد جو جنریشنز آئیں گی، وہ مطلب وہ ان میں جو ان کے لیے جو ہم کریں گے وہ آج سے شروع ہوگا، مجھ سے شروع ہوگا اور آپ سے شروع ہوگا۔ ہم ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، ہیش ٹیگ کر کے شربت والا انجینئر، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اور جو پروفائلز ہیں سوشل میڈیا، آپ ہیش ٹیگ شربت والا انجینئر کریں۔ ہم ساری سٹوریز پڑھیں گے، اور جتنے میرے ایکسیس میں ہوں گے میں ان لڑکوں کو اپنے ساتھ لوں گا، ایجوکیٹڈ لڑکے، اور میں انشاءاللہ ایک سٹارٹ لینا ہے، میں نے ان کو ہائر کرنا ہے۔ ہمیں اسپانسرز کی ضرورت ہے، ہمیں اسپانسرز کی ضرورت ہے کہ میرے گلاسز ہیں 360 ml کی گلاسز ہیں، اس پہ مجھے پرنٹس چاہیے، مجھے اسپون چاہیے، اسپون پہ پرنٹ چاہیے، مجھے پلاسٹک بیگ پہ، مجھے ڈسٹ بن پہ، مجھے اسپانسر چاہیے، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ اسپانسر کریں، جتنی بڑی بڑے برانڈز ہیں ہم ان برانڈ کو یوز کریں۔ مطلب مجھے اب فیس ماسک چاہیے، آپ اپنا برانڈ لکھ کے ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ہم نے شربت پیا ہے، ایک تو ان کے ہاتھوں میں بہت ٹیسٹ ہے، اور ایسے ہی ہمارے جو ایسے نوجوان ہیں ان کو میں گورنمنٹ سے بھی کہوں گا ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایسے نوجوانوں کو سپورٹ ملتا ہے تو آگے دوسرے نوجوانوں کو ایسے دیکھ کے حوصلہ افزائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے کراچی سے ایروناٹیکل انجینئر عبد الملک، جنہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری چین سے حاصل کی اور وطن واپس آئے اچھا روزگار کرنے کے لیے، لیکن اچھا روزگار نہ ہونے کی صورت میں، اچھی نوکری نہ ملنے کی صورت میں، انہوں نے ماڈل کالونی کراچی میں
शरबत का ठेला लगा लिया है। ये इस ठेले से, ये अपने इस कारोबार से काफ़ी मुतमईन है, लेकिन सवाल उन हुक्मरानों के लिए ज़रूर पैदा होता है जो कि नौजवानों को एम्पावर करने के हवाले से, नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के हवाले से बुलंदो बाला दावे करते हैं। ये नौजवान जो कि बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आया है, अगर इसको जॉब नहीं मिली तो उन नौजवानों को कहाँ जॉब मिलती होगी जो कि इसी मुल्क से तालीम हासिल करते हैं। मेरे ख्याल से हुक्मरानों को नौजवानों को एम्पावर करने के हवाले से अच्छे इक़दाम उठाने चाहिए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।